إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ہمیشہ اپنے رب کا محتاج ہوا کرتا ہے، اور جب تک اسے کامیابی نہیں ملتی جب تک وہ اپنے اللہ کو راضی نہ کر لے۔ ہر انسان کا، ہر کام کا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں اپنی زندگی پر تو ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ محترم سامعین، اللہ کا بے انتہا فضل اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، ورنہ اگر آپ غور کریں تو پچھلے سال جو ہمارے درمیان موجود تھے ان میں سے کچھ افراد اس سال کے رمضان میں ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ان کو رمضان کا یہ سال ان کی قسمت میں نہیں تھا، لیکن اللہ کا بے انتہا فضل اور شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور ایک رمضان اپنی زندگی میں عطا فرمایا۔ محترم سامعین، یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان میں ہمیں سب سے بڑا جو سبق ملتا ہے وہ صبر کا سبق ملتا ہے، یعنی ہم صبح سے لے کر شام تک روزہ رہتے ہیں اور اس کے اندر ہم ہر چیز کے لیے صبر کرتے ہیں۔ ہمیں بھوک لگتی ہے ہم صبر کرتے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے ہم صبر کرتے ہیں، ہمارا حلق سوکھتا ہے ہم صبر کرتے ہیں، ہمیں پانی کی پیاس لگتی ہے ہم صبر کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس مہینے میں جتنا ہو سکے اتنا صبر کو سیکھنا چاہیے، برداشت کرنے کی طاقت کو سیکھنا چاہیے، اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ ہم اپنی بھوک کو برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، ہم اپنی پیاس کو برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اپنی ساری زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو شخص صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً جو صبر کے ساتھ زندگی گزارے گا، صبر کا دامن پکڑ کر رکھے گا، جو ہمیشہ صبر کے ساتھ کام لے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج اکثر و بیشتر لوگ جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے روزے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی کاروبار کی خاطر، اپنی منڈی کی خاطر وہ روزے کو چھوڑ رہے ہیں، اتنے قیمتی روزے کو چھوڑ رہے ہیں اور برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ محترم سامعین، یہ مہینہ برداشت کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے کے اندر ہمیں برداشت کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جتنا ہم برداشت کو سیکھیں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو روزے دیے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہاں اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ ملتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ ملتا ہے، اللہ ملتا ہے، اللہ ملتا ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو تھوڑے سے پیسوں کی خاطر
خاطر, جو اپنے کاروبار کی خاطر, جو چند ٹکوں کی خاطر روزے کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں. کیا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو صحابہ نے پوچھا کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ تو کیا تمہیں وہ جملے یاد نہیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے تھے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس کی قدر نہ کرے, جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کر لے. تو ایسے شخص پر جبرائیل نے دعا فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر آمین فرمایا ہے. محترم سامعین, جس کے ساتھ جبرائیل کی بددعا ہو, جس کے ساتھ نبی کی آمین ہو, تم جبرائیل کی بددعا کے ساتھ, تم نبی کی آمین کے ساتھ اپنا کاروبار چلانا چاہتے ہو روزے کو چھوڑ کر, تو یاد رکھنا وہ کاروبار تمہیں ترقی نہیں دے سکتا, وہ کاروبار تمہیں جنت نہیں دلا سکتا, وہ کاروبار تمہیں اللہ سے راضی کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا. تم کاروبار کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن رمضان کے روزوں کو مت چھوڑو, رمضان کے روزوں کی قدر کرو جس کی وجہ سے ہمیں اللہ ملتا ہے. یہ روزے کے ذریعے سے ہمیں اللہ ملتا ہے. اللہ کو پا لینا ہی ہمارا اصل مقصد ہے. ہمارے ہر کام کا, ہر کسی نہ کسی چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو رمضان کے روزوں کے ذریعے سے ہم اللہ کو اگر راضی کر لیں گے, اللہ کو راضی کرنا اگر ہم اپنا مقصد بنا لیں گے, تو انشاءاللہ یہ رمضان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا. اور ہر چیز کا بدلہ جنت ہے, ہر چیز کا بدلہ جنت ہے, لیکن روزے کا بدلہ خود اللہ ہے, روزے کا بدلہ خود اللہ ہے. تم ایسے رب کو چھوڑ کر, تم ایسے معبود کو چھوڑ کر, تم ایسے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے کاروبار کے پیچھے اپنے روزے کو چھوڑ دے رہے ہو, روزے کو ترک کر رہے ہو. کہ اللہ سے بڑا تمہارا کاروبار ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے تمہیں روزی دینے والا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے تمہاری زندگی میں برکتیں دینے والا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے تمہیں زندگی میں خوشی دینے والا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے تمہارے رزق میں اضافہ کرنے والا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں صحت دے سکتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں بیماری سے نکال سکتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں دولت دے سکتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں عزت اور شہرت دے سکتا ہے؟ نہیں نہیں, وہ اللہ ہی اللہ ہے, وہ اللہ ہی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں عزت دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں بلندی دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں عروج دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارے کاروبار میں برکتیں دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بیماروں کو شفا دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بنجر زمین میں پانی کو اگا سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بیماروں کو شفا دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارے گھروں کے حالاتوں کو درست کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارے حالات کو درست کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہاری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہارا نکاح کرا سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں توفیق دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں اولاد دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں ہدایت دے سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں راہ راست پر چلنے کی توفیق دے سکتا ہے. ارے اگر راضی کرنا ہو تو ایسے اللہ کو راضی کرو, اگر خوش کرنا ہو تو ایسے اللہ کو خوش کرو. تم تھوڑی سی زندگی کی خاطر, تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اس روزے کو قیمتی نہیں سمجھ رہے ہو. محترم سامعین, یہ روزے کی قدر کرو اور اللہ کو راضی کرو. یہ رمضان ہمیں صبر کا سبق دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں ہم سے جتنا ہو سکے اتنا صبر کریں اور برداشت کریں. بھوک لگتی ہے برداشت کریں, پیاس لگتی ہے برداشت کریں. ارے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ ملتا ہے, اس کے بدلے میں ہمیں اللہ ملتا ہے, اس کے بدلے میں ہمیں اللہ ملتا ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اگر یہ رمضان کے روزے ہمیں نہ ملے ہوتے, کون ہوتا جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا؟ اگر یہ رمضان کے روزے نہ ہوتے تو ایسی کون سی چیز ہے, ہماری ایسی کون سی عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟
ہم ظاہر میں تو اللہ کے بندے ہیں لیکن حقیقت میں ہم گندے ہیں، حقیقت میں ہماری سوچ گندی ہے، حقیقت میں ہماری نگاہیں گندی ہیں، حقیقت میں ہماری زبان گندی ہے، حقیقت میں ہمارے ہاتھ پاؤں ہر چیز گندے ہیں۔ ہم تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ارے تمہیں رمضان کا روزہ ملا ہے، تمہیں رمضان کا مہینہ ملا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک جیک پاٹ تمہیں ملا ہے، ارے تم کیوں اس روزے کو چھوڑ رہے ہو؟ کیوں اس روزے کو تم حقیر اور ذلیل سمجھ رہے ہو؟ ارے محترم سامعین اکرام، یہ روزہ بہت بڑی دولت ہے، یہ روزہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تمہیں رمضان کے روزے جو ملے ہیں اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو۔ کیا پتا اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، کیا پتا اگلے رمضان تک تم زندہ رہو یا نہ رہو۔ محترم سامعین، اللہ نے جو روزے دیے ہیں اس کی صحیح قدردانی کر لو، اس میں صبر کرو، تمہیں اللہ ملے گا، تمہیں اللہ ملے گا۔ ارے تم ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، وہ فرعون کی باندی کو دیکھو، اس نے کیسے صبر کیا اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ فرعون کی ایک باندی تھی جو مسلمان ہو چکی تھی اور چند دن ہی گزرے تھے کہ اس کا اسلام ظاہر ہو گیا۔ فرعون کو معلوم ہو گیا کہ میری باندی اسلام قبول کر چکی ہے، چنانچہ اس نے اپنی باندی کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ تو موسیٰ کے رب کے دین کو چھوڑ دے، تو اللہ کو اپنا معبود ماننا چھوڑ دے اور مجھے اپنا اللہ مان لے۔ دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے اور خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، فرعون کہتا تھا فقال انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا اللہ، میں ہوں سب سے بڑا بادشاہ۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کہا، اس نے اپنے آپ کو خدا کہا اور اپنی باندی سے کہتا ہے کہ تو موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے اور مجھے اپنا رب مان لے۔ تو فرعون کی باندی نے کہا کہ تم جان لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس اللہ کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو فرعون ظالم نے کیا کیا؟ فرعون نے آگ لگائی اور تندور لگایا اور اس میں تیل ڈالا اور اس کو خوب پکایا اور اس کے بعد فرعون نے اس کی باندی سے فرمایا ابھی بھی وقت ہے، اگر تو زندگی کی سلامتی چاہتی ہے تو مجھ پر ایمان لا لے اور اللہ کو چھوڑ دے، موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا کہ اے فرعون میں دین نہیں چھوڑ سکتی۔ تو فرعون ظالم نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تمہارے بچوں سمیت تمہیں جلا دوں گا۔ تو اس کے بعد فرعون نے اس کی جو پہلی بیٹی تھی اس کو لیتا ہے اور اسے الٹا کر کے سر کے بل اس تندور میں جلا دیتا ہے، اس کھولتے ہوئے تیل میں اس کی بیٹی کو جلا دیتا ہے۔ وہ پہلی بیٹی کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے تیل میں اور الٹے سر کے بل جلاتا ہے۔ تو اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ وہ اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ اس کی بچی کو جلایا جا رہا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بچی کو جلا دیا گیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اس ماں کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹایا اور اس نے اپنی بچی کی روح کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس کی بیٹی کی روح فرما رہی تھی کہ اماں صبر کر لو ہمیں جنت ملے گی، امی صبر کر لو ہم ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ وہ فرعون ظالم اس خاتون کی چھوٹی سی معصوم سی بچی کو بھی اس پکتے ہوئے تیل میں فرعون اس معصوم بچی کو بھی جلا دیتا ہے۔ تم چشمے تصور میں سوچ کر تو دیکھو، یہ منظر کو اپنے دماغ میں امیجن کر تو دیکھو کہ ایک خاتون ہے، اس کے دو بچے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو جلایا جا رہا ہے، ایمان کی خاطر اپنے بچوں کو جلنا گوارا کرتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ فرعون ظالم جب اس کی بچی کو جلاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے اور معصوم بچی کی روح کو جاتا ہوا اس کی ماں دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد فرعون ظالم خاتون سے کہتا ہے ابھی وقت ہے، تو اگر چاہے تو مجھ پر ایمان لا لے، اس اللہ کے دین کو چھوڑ دے۔ لیکن اس نے کہا کہ اے فرعون نہیں، میں اپنی جان دینے کو پسند کروں گی لیکن اپنے ایمان اور اسلام کو نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن اس خاتون نے فرمایا کہ اے فرعون میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، کیا تم اس کو پورا کرو گے؟ تو فرعون نے پوچھا بتاؤ کیا خواہش ہے؟ تو اس خاتون نے فرمایا جب تم مجھے بھی جلا دو گے تو میرے ہڈیوں کو اور میرے بچیوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک ساتھ دفن کرنا۔ چنانچہ فرعون نے اس کی خواہش کو قبول کر لیا اور اس خاتون کو بھی اس جلتے ہوئے تیل میں جلا دیا۔ محترم سامعین کرام، وہ خاتون اپنے بچوں سمیت فرعون ظالم بادشاہ کے سامنے
اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی ہے، وہ برداشت کرتی ہے، وہ اللہ کو راضی کر لیتی ہے، اپنے بچوں کو قربان کر دیتی ہے اور خود بھی قربان ہو جاتی ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج کے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہ جب پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ موسیٰ کی وہ غلام ہیں جو اپنے بچوں سمیت اس زمین میں دفن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے راضی کر لیا اور اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے وہ دفن ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک اس کی قبر سے خوشبوؤں کو معطر کر رہا ہے، اور یہ خوشبو قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ محترم سامعین کرام، اللہ کو راضی کرنے والے ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیتے ہیں، اپنی اولاد کو قربان کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ کا واقعہ ہے، جب بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے تو وہ رونے لگے، تو لوگ کہنے لگے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ چنانچہ اسے بادشاہ کے پاس لے کر آیا گیا اور بادشاہ پوچھنے لگا کہ عبداللہ بن حذیفہ تم کیوں رو رہے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو حذیفہ نے فرمایا کہ میں اپنی بے بسی پر رو رہا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا کہ میں اپنی بے بسی پر رو رہا ہوں۔ تو بادشاہ پوچھنے لگا کہ تمہاری بے بسی کس چیز پر ہے؟ تو عبداللہ بن حذیفہ کا جواب سنیے۔ عبداللہ بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے اپنے آپ پر افسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک جان دی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اگر اتنے بھی جان اللہ دیتا تو میں ہر جان میرے اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ میں اس پر افسوس کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے صرف مجھے ایک ہی جان دی ہے، کاش اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے میرے جسم پر بال ہیں اتنی میری جان دیتا تو میں ہر جان اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ اس جواب کو سن کر بادشاہ حیران اور پریشان ہو کر انہیں معاف کر دیتا ہے اور انہیں رخصت کر دیتا ہے اور انہیں چھوڑ دیتا ہے اور رہا کر دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے عاشق تو ایسے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں۔ کیا آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزے کو برداشت نہیں کر سکتے؟ محترم سامعین، یہ رمضان کے ذریعے سے ہمیں یہ رمضان یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر صبر کرنا چاہیے اور سبق کو سیکھنا چاہیے، صبر کو سیکھنا چاہیے۔ ہر موڑ پر ہر لمحے میں زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کا بدلہ بھی بتا رہا ہے اور فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، آپ کو اگر کوئی مصیبت آتی ہے اسے برداشت کرو، چٹان کی طرح اس کا سامنا کرو اور زبان حال سے کہہ دو کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ محترم سامعین، یہ مہینہ ہمیں صبر کرنے کی طاقت دیتا ہے، یہ مہینہ ہمیں صبر کرنے کی تلقین دیتا ہے، یہ مہینے کے ذریعے سے ہمیں صبر کرنے کی عادت دیتا ہے، تو ہمیں اس مہینے کے ذریعے سے صبر کو سیکھنا چاہیے، ہر مشکل کو برداشت کرنے کی طاقت رکھنا چاہیے اور اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ ہر چیز میں ہمارا ایک ہی مقصد ہو کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اسی کی رضا میں کامیابی ہے، اسی کی رضا میں بلندی ہے، اسی کی رضا میں کامیابی ہے، اسی کی رضا میں دولت ہے، اسی کی رضا میں خوشنودی ہے، اسی کی رضا میں بلندیاں ہیں، اسی کی رضا میں جنت بھی ہے۔ تو محترم سامعین، اس کو راضی کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔